دعائیں خوبصورت زندگی کی بیک بون کی طرح ہوتی ہیں۔ جتنا خوبصورت مانگنے کا انداز ہوگا ویسے ہی اللہ پاک متوجہ ہوگا۔ دعائیں زندگی کا وہ حصہ ہیں جو آزمائش کو سہن بنا سکتی ہیں، جو عرش پہ جا کے ان دروازوں کو بھی کھول آتی ہیں جو ہم پہ بند ہوتے ہیں، جو پگھلتے بے بس وجود کو سہارا دے سکتی ہیں۔ اپنی دعاؤں کو اس قدر خوبصورت بناؤ کہ اللہ دل میں بار بار تمہاری طرف متوجہ ہو۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کا تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی حاجت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے، تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ سب دیکھتے ہیں اللہ پاک۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں۔ ہر انسان کی جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دے ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب ضرور دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں۔ جیسے کوئی لائن، کوئی آیت یا پھر کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی تو ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاس ہوتا ہے اور اللہ آنسوؤں کا درد دیکھ سکتا ہے۔ جو دل زمانہ ٹھکرا دے اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کو دوست بنا لو۔ رات کی تنہائی میں جو باتیں دل سے چبھتی ہیں وہ باتیں یہی دوست سنتا ہے۔ اللہ سنتا ہے وہ باتیں جو تمہارے اور اللہ کے درمیان رہیں گی، جنہیں سب غلط کہہ رہے ہیں مگر اللہ پھر بھی سن رہا ہے۔ جنہیں سب غلط کہہ دے اللہ پھر بھی سنتا ہے۔ صبر وقت گزرنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ہنسنے کی کوشش کر لو اور خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے، وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی مگر دل کے اندر ہی کہیں خاموش ہو جائے گی۔ صبر تو تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے صبر سے تمہارے ہی غموں کو دور کر دے گا۔ اماں کہتی ہیں کہ انسانوں کو اپنا نہیں بنایا کرتے، آج پیار سے بات کریں گے اور کل کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتہ ہوگا۔ تم جس حال سے گزرے ہو یا گزر رہے ہو، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، اسے سب خبر ہے۔ کچھ لے لیا ہے تو سوچو، دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خواب کا خیال رکھے گا۔ اتنا دے گا کہ غم بھول جائیں گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر کرو گے اور توکل رکھو گے؟ یہ سب تو زندگی ہے۔ یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے، بہت محبت سے اپنے پیارے کی سب باتیں سن سکے، اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ گے، تکلیف کبھی تھی ہی نہیں، وہ تمہیں یاد بھی نہیں رہے گی۔
اپنی کہانی جس کے پاس بھی لے کر جاؤ گے نا، کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، دو باتیں کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے نا، تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو اور وہ تمہیں ہمیشہ یاد کرے گا۔ اپنی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی نا، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کرتی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں موضوع کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ انشاءاللہ تمہیں اتنا ہی آزمایا جائے گا جتنا تم سے برداشت ہوگا۔ گھر واپس جاؤ تو ماں دروازے پہ کھڑی انتظار میں ہوتی ہے، پہلے سے دروازہ کھول رکھتی ہے کہ ہمیں گھنٹی بجانے تک کا بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ ہی کام چھوڑ چھاڑ کر کہتی ہے، ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لے کر آ رہی ہوں۔ خود تھکی ہوتی ہے مگر کھانا گرم کر کے ہی کھلاتی ہے، اور بس یہ سوچ رک جاتی ہے کہ یہ تو ایک ماں کی محبت ہے، تو 70 ماؤں کی محبت کیسی ہوتی ہوگی۔ ناممکن سا لگتا ہے نا کہ کوئی کسی سے اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ کہیں پڑھا تھا کہ اللہ کی محبت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی محبت 70 ماؤں کی محبت تک لمٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی محبت تو ان لمیٹڈ ہے۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنے سے ہی نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا اور کوشش کے بعد دعا کرنا، اس کے بعد سب خدا پہ چھوڑ دینا اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے۔ دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے، مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم روئے نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے، نہیں، صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتے ہیں اور درد بھی۔ محبت کا نام لے لو تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں، مگر توبہ کرو تو پھر سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہیں تاکہ جب ہم کہیں کمزور پڑنے لگے تو ہمیں سہارا دے سکے، جیسے یعقوب اور یوسف سے صبر کی کہانی، جیسے ابراہیم اور اسماعیل کے توکل اور بھروسے کی کہانی، اور سب سے بڑی ہدایت تو قرآن ہے۔ اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا، تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا ہمارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے سامنے رو بھی لو تو وہ درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ کہاں ملے گا ایسا محبت کرنے والا؟ بس وہی تو ہے جو ایسی محبت کرتا ہے، بس اللہ ہی تو ہے جو سچی محبت کرتا ہے۔